بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسن محمد، اور آج ہم بات کریں گے کہ فی ریکوری جو ہے وہ اسکول کے لیے کتنا ضروری ہے۔ ایک بڑی سادہ سی بات ہے کہ اگر ایک گاڑی میں پیٹرول نہ ہو تو گاڑی کی قیمت چاہے 6 کروڑ کیوں نہ ہو وہ نہیں چلے گی۔ ایسے ہی ایک اسکول ہے، اگر اس میں فی ریکوری کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، فیس ٹائم پہ نہیں آتی یا آتی نہیں کئی مہینے، تو پھر سمجھ لیں کہ وہ اسکول تباہی کی طرف جا رہا ہے، وہ بند ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کو ادارہ بنا رہے ہیں تو آپ کا کیش فلو ٹھیک ہونا چاہیے اور اس کا پورا ایک سسٹم ہونا چاہیے، ادروائز آج کل پرسوں ترسوں آپ ناکام ضرور ہو جائیں گے۔ بعض اسکول والے، بعض پرنسپل صاحبان یا اکاؤنٹنٹ صاحبان جی ایزی ہوتے ہیں، چلیں جی آج نہیں کل مل جائے گی، کل نہیں پرسوں مل جائے گی۔ ان کو لگتا ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کو ریلیف دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے ادارے کا سٹینڈرڈ خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ جب کسی کو ادھار دیتے ہیں، پھر جب وہ ادھار مانگتے ہیں تو آپ کے تعلقات خراب ہونے کے 90% چانسز ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ادھار دینے والا سمجھ لے کہ میں نے ادھار دے دیا ہے اور میں نے اپنا کسٹمر بھی گوا دیا ہے اور پیسہ بھی گوا دیا ہے۔ اور جو لوگ رعایت کرتے ہیں کہ جی آپ آج نہیں کل نہیں پرسوں دے دینا، تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ آپ کا ادارہ کوئی معیاری ادارہ نہیں ہے۔ یاد رہے، لوگ وہیں پہ بر وقت پے کرتے ہیں جو ان کی نیڈ ہے اور جہاں پہ انہیں سٹینڈرڈ فیل ہوتے ہیں۔ کوئی بھی جا کے گورنمنٹ شاپ پہ، باٹا کی شاپ میں، پیٹرول پمپ پہ ادھار مانگتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو وہ ان کی ضرورت ہے، ایک انہوں نے یہ ٹرینڈ ہی شروع نہیں کیا۔ سمپل سا طریقہ ہے، آپ نے کوئی چیز خریداری کرنی ہے تو جی کاؤنٹر پہ پیسے دیں اور چیز لے کے جائیں، یا آپ پٹرول ڈلوا رہے ہیں تو آپ پٹرول کے پیسے دیں اور جائیں، اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ آپ کی موٹر سائیکل کی ٹینکی میں بھی پائپ ڈال کے وہ تیل نکال لیتے ہیں۔ اب ادارے اپنے سٹینڈرڈ قائم نہیں کرتے اور والدین اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ پوری زندگی ٹف ٹائم گزارتے ہیں، اور بعض ادارے بیچارے اچھے بھلے چلتے تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں بھائی، ایکسپینس ہر چیز کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ مسجد چلا رہے ہیں، مسجد میں آپ کو صفوں کی ضرورت ہے، کنسٹرکشن کے کام ہونے ہیں، بجلی کا بل، پانی کے بل، گیزر لگے ہوئے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، تو آپ کے ایکسپینس ہونے ہی ہونے ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کا میٹر ہے، یہ وابڈا کا میٹر نہیں ہے۔ جو چیزیں آپ خرید کے لے کے آ رہے ہیں یہ ان کا میٹر نہیں ہے، بلکہ مجھے تو بعض اوقات لگتا ہے کہ جو اس طرح کے جو مساجد کے لیے سامان خریدا جاتا ہے وہ بجائے سستے کے تھوڑا مہنگا ہی ملتا ہے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اجتماعی اکٹھے کر کے انہوں نے پیسے لیے ہیں، ان کو لوٹ لو۔ پاکستان میں یہ عام سی بات ہے۔ بہرحال خیر، یہ میرا تنقید کرنا مقصد نہیں تھا، مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر آپ ادارہ پرائیویٹ چلا رہے ہیں اور آپ فی ٹائم پہ ریکور نہیں کر رہے تو آپ اپنے ادارے کے ساتھ جیاسی کر رہے ہیں، خود اپنے ساتھ بھی جیاسی کر رہے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے ایک فی کا پروسیس بنانا ہے، اس کی ایس او پیز بنانی ہے۔ فار ایگزامپل 30 تاریخ کو، یعنی مہینے کی آخری تاریخ کو، آپ نے بچوں کو اسمبلی میں بتا دینا ہے کہ بیٹا کل 1 تاریخ ہے اور آپ نے کل فی لے کے آنی ہے اسکول میں، یا آپ کے پیرنٹس کو آپ نے کہنا ہے کہ وہ فی جمع کروا دیں پہلی فرصت میں۔ ٹھیک ہے، فی کے معاملات کو آپ کوشش کریں کم سے کم ڈسکس کیا جائے اور ایسا سسٹم بنا دیں کہ لوگوں کو خود پتا ہو کہ ہم نے فی دینی ہے تو ہمارا بچہ پڑھے گا۔ اس کے بعد آپ 4 تاریخ کو دوبارہ یاد کروائیں، اگر آپ کی 5 ڈیٹ ہے تو بھی، اور اگر آپ کی 10 ڈیٹ ہے تو بھی، کہ جی 3-4 دن ہو گئے ہیں، فی کا ریمائنڈر دے رہے ہیں، سافٹ ریمائنڈر ہے، آپ کی مہربانی آپ فی ٹائملی جمع کروائیں۔ پاکستان میں بہت کم لوگ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا جو ہے وہ رواج ہے، ان لوگوں کو چلانا پڑتا ہے۔ ہماری جو قوم ہے اس حوالے سے تھوڑی سی دھکا سٹارٹ ہے، تو دھکا لگانا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ 9 تاریخ کو دوبارہ ریمائنڈر دیں، اگر 10 تک فی آ گئی ہے تو ویری گڈ، اگر نہیں آئی تو جن لوگوں کی نہیں آئی ان کی ڈیفالٹر لسٹ تیار کریں، کون سے پیرنٹس ہیں جو آپ کو فی کے معاملے میں پریشان کرتے ہیں، اور پھر صرف ان پیرنٹس کی آپ ایک پی ٹی ایم بلا لیں اور ان سے آپ 1 to 1 ملاقات کریں، ان سے ڈسکس کریں اور اس معاملے کو حل کریں کہ جی ہمیں فی ٹائم پہ چاہیے۔ جب آپ ان کو 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ بلائیں گے تو آہستہ آہستہ ان کی تعداد میں کمی ہو جائے گی، زیادہ تر لوگ بر وقت فیس دینا شروع کر دیں گے۔ اور پھر اگر آپ کو لگے کہ 1-2 لوگ ہیں یہ سدھرنے والے نہیں ہیں تو آپ پلیز دل پہ پتھر رکھیں اور انہیں اسکول سے ان کے بچے آف کر دیں۔ بظاہر یہ بات بڑی کڑوی اور بڑی بری لگے گی، لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس ایک ٹوکری اچھے سیبوں کی ہو اور آپ ایک گلا سڑا سیب اس ٹوکری میں رکھ دیں تو پوری کی پوری ٹوکری کو وہ خراب سیب کر دے گا۔ ایک خراب سیب، جیسے کہتے ہیں کہ ایک مچھلی جو ہے
وہ پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، اور ایک گندی بھینس جو ہے تمام بھینسوں کو گندا کر دیتی ہے، کیچڑ سے لت پت کر دیتی ہے۔ ایسے ہی جب آپ ایک پیرنٹ کو لچک دیتے ہیں، ایک والدین کو لچک دیتے ہیں، تو دو کو وہ اور بتاتا ہے کہ جی میں نے تو دستک نہیں دی، اسکول والوں نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ ایسے ہی پریشان ہو جاتی ہیں، آپ بھی نہ دیا کریں ٹائم پہ۔ یعنی اچھائی ہو یا برائی، وہ آخر آہستہ آہستہ پھیلتی ضرور ہے۔ جب آپ کے ادارے کی ریپو یہ ہوگی کہ جی یہ 10 تاریخ تک ان کو 10 ڈیٹ تک فی لازمی جمع کروانی ہوتی ہے، ادروائز یہ بلاتے ہیں، پھر انسلٹنگ فیل ہوگی انہیں، تو پھر یہ بات کرتے ہیں، یہ اس کے بعد بچے کو پڑھائی نہیں کرتے، اس کو سائڈ پہ بٹھا دیتے ہیں، معذرت کر لیتے ہیں۔ یعنی آپ اپنے رولز پہ ڈٹے رہیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو 1 مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے ٹف ٹائم گزارنا پڑے، لیکن انشاءاللہ آپ کے لیے بہتری کے امکانات روشن ہیں۔ آپ کو بس اپنا شیڈول بنانا ہے، پیرنٹ سے شیئر کرنا ہے، نوٹس بورڈ پہ لگانا ہے اور ریمائنڈر دینا ہے۔ اور جو ڈیفالٹر پیرنٹس ہیں جو ٹائم پہ دیتے ہی نہیں ہیں فی، اگر تو دیتے ہی نہیں ہیں تو ان کو اپنے ادارے سے آپ نے آف کر دینا ہے، اور اگر فی دے دیتے ہیں لیٹ تو ان کو آپ نے ٹائم پہ لے کے آنا۔ یاد رہے آپ کسی ایک والدین کو رعایت نہیں دے رہے، آپ اپنے معیار جو ایجوکیشن ہے، اسکول کا جو معیار ہے اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کسی کو دینے کے لیے بہت سا پیسہ ہے تو آپ کے پاس کوئی بیوہ ہے، کوئی مسکین ہے، حقدار ہے، کوئی ریلیٹیو غریب ہے، اس کو دے دیں، لیکن جو پروفیشنل لائف ہے اس کو پروفیشنل سٹائل میں ہی گزاریں۔ فی ریکوری پروسیس بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے بغیر آپ ادارہ نہیں چلا سکتے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔